अस्सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अशरत। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, ये किसी ने मुझसे कहा है कि मैं इस टॉपिक पे जो है थोड़ी बात करूँ। इट्स अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक। ये टॉपिक जो है वो पेरेंट्स के हवाले से है। किसी ने मुझसे कहा है कि जैसे स्पेशली मतलब हर जगह पे मोस्टली ये है, चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन कुछ हमारे मुल्कों में जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, व्हाटएवर यू नो ऑल अदर कंट्रीज़ एंड इवन दो वेयर वी लिव, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे भी ये इश्यूज़ हैं कि यू नो जो एक रिश्तों में बैलेंस होना चाहिए ना, वो बैलेंस कहीं पे नहीं बन पा रहा है। यानी बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को उनका मुकाम और फैमिली को उनका मुकाम देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जबकि जितने इम्पोर्टेंट हमारे ये फैमिली हमारे लिए है, हमारी मतलब वाइफ किड्स हमारे लिए हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारे पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि उनका एक अपना मुकाम है हमारी ज़िंदगी में, और एक पार्टनर का, एक स्पाउस का, किड्स का, उनका एक अपना मुकाम है। मतलब और स्पेशली जब वो ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं, स्पेशली अवर पेरेंट्स, दे आर लाइक द किड्स, सो वी हैव टू केयर देम एज अ किड। सो ये कुरान में भी इसका जिक्र है कि अपने माँ बाप के आगे मत बोलो, और अपने माँ बाप, जब आपके माँ बाप बुज़ुर्ग हैं, आप उनकी टेक केयर ऐसे करो जैसे उन्होंने आपकी टेक केयर तब की थी जब आप छोटे बच्चे थे। अगर आपको माँ दूध ना पिलाती तो आप भूखे रह जाते, आप खुद दूध नहीं पी सकते थे, आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते थे, आप वॉशरूम नहीं जा सकते थे, खुद आप कोई चीज़ खुद चल नहीं सकते थे, खुद मतलब हर चीज़ आपको आपकी माँ बाप ने सिखाई है। तो इस चीज़ को मत भूलें, उनका रिवार्ड और उनका मुकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है। जब उस टाइम पे जब हम किसी काबिल नहीं थे, हमारे पेरेंट्स ने हमारी टेक केयर की, हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमारी तरबियत की, हमारे एजुकेशन प्रोवाइड की, ईच एंड एवरीथिंग। स्पेशली हमारे मुल्कों में मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, आई थिंक मैंने अपनी जॉब, जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया अपना, जब मैं अपनी डॉक्टरी ख़त्म करने के बाद, देन आई स्टार्टेड माई जॉब। बिफोर दैट आई डिडंट अर्न अ सिंगल पेनी। मेरी फ़ी, मेरे रोज़ाना के अखराजात, मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरे लगाने का, हर सब अखराजात मेरे पेरेंट्स कर रहे थे। इन मुल्कों में स्पेशली आप हाई स्कूल के बाद, स्पेशली इवन ड्यूरिंग द हाई स्कूल बच्चे काम करते हैं, वो खुद अपनी पॉकेट मनी जो है वो एटलीस्ट वो खुद कमाते हैं और खुद करते हैं। वो पेरेंट्स पे इतने डिपेंड नहीं होते हैं कि जितने हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। और अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं बिना उफ़ किए हुए, बिना अपने माथे पे कोई शिकन लाए हुए, अगर वो हमारी सब डिमांड्स पूरी करते हैं, हमें अच्छा खाना देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, एजुकेशन देते हैं। आप खुद सोचें, कोई अगर प्राइवेट एजुकेशन लेता है तो उसमें कितने पैसे लगते हैं। अगर वो अपने आराम को ना देख के, अगर वो हमारे आराम को देखते हैं, तो हम बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि जब उन्हें हमारी ज़रूरत है हम उनके लिए मौजूद हों। तो मतलब अब मैं इस चीज़ में ये बोलूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ना दें, अपनी वाइफ को टाइम ना दें, अपने बच्चों को ना टाइम दें, आप पेरेंट्स के सराहने बैठे रहें। नो, आई विल नॉट से दैट, बट अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, अपने पेरेंट्स को भी वो मुकाम दें और अपनी फैमिली को भी वो मुकाम दें जो उन्हें चाहिए। और ये मैं कहूँगी कि ये हमारी एक किस्म की बदकिस्मती है ये, कि जहाँ पे बहू को बहू समझा जाता है, बेटी नहीं समझा जाता। जैसे, और मैं तो इस कंक्लूजन पे पहुँची हूँ कि बच्चे जो हैं, या जो पेरेंट्स हैं, वो बेटी के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी को वो अंडरस्टैंड करते हैं। बेटी काम करके आई है, माँ को एहसास होगा बेटी मेरी काम करके आई है, सो वो उसकी हेल्प करेंगी।
لیکن ساس بہو کے اس رشتے میں وہ چیز بلڈ اپ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے ہم بتاتے ہیں کہ ہر انسان کا، ایک عورت کا ایک مقام ہے، ہمیں اس کو مقام کو دینا ہے. تو جب تک ہم یہ میسیجز، یہ مورل ایجوکیشن اپنی زندگیوں میں انوالو نہیں کریں گے، اور یہ جو امبیلنس ہے نا یہ رشتوں کا، یہ بڑھتا جائے گا، یہ کم نہیں ہوگا. تو شروع انہی پیرنٹس نے کرنی ہے، اپنے اولاد کو یہ بتانی ہے یہ چیزیں کس کی کیا امپورٹنس ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو بیلنس کر کے چلو. ہمیں بھی ٹائم دو، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دو. اور میری ان بچوں سب سے گزارش ہے، اور ایک ریکویسٹ بھی کروں گی میں سب سے، کہ پلیز آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ خدا کی رحمت ہیں، وہ ایک بلیسنگ ہے سب پہ. آپ سب ان کو ٹائم دیں، ان کی ٹیک کیئر کریں. مطلب مجھے معلوم ہے کہ آج کل ہر بندہ بہت بیزی ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے اپنی چیزوں کو بیلنس کریں کہ کم سے کم آپ ان کو ہفتے میں ویکینڈ پہ تو آپ ان کو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھائیں اچھے سے. ایٹ لیسٹ جو ایک میل ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی دن کا ایک میل آپس میں فیملی کا اکٹھا ہونا چاہیے، جس سے آپ کی بانڈنگ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. لیکن اپنے پیرنٹس کو نگلیکٹ مت کریں، بیلنس کریں اپنی فیملیز میں، اپنے اسپاؤس کڈس کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو بیلنس کریں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. اور یہ میرا میسج سب بہوؤں سے بھی ہوگا، سب ڈاٹر ان لاز سے بھی ہوگا. پلیز نہیں، آئی شوڈ کریکٹ مائی سیلف ہیئر. میرا یہ میسج بیٹے کے لیے بھی ہوگا اور بہو کے لیے بھی ہوگا کہ آپ دونوں جو ہیں، بہو جو ہے، جو خاوند ہے، اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھ کے چلے، اور اسی طرح خاوند جو ہے اپنی وائف کے جو ماں باپ ہے ان کو اپنے ماں باپ لے کے چلے. جہاں انہیں ضرورت ہے ان کی بھی وہ جو بھی سپورٹ کرنی چاہیے وہ کرے دونوں طرف سے. اس سے جو ہے احساس بڑھتا ہے، دونوں طرف احساس بڑھے گا. اگر کوئی میرے پیرنٹس کا اتنا دھیان رکھ رہے ہیں تو آئی شوڈ ڈو دیٹ ٹو. سو پلیز آپ سب اپنے بیزی وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کریں. جیسے جب پیرنٹس، کوئی بھی انسان جب ایجنگ کی طرف جاتا ہے تو اس کا انرجی لیول کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ لائف کا ڈکلائننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ ان کے ہیلتھ ایشوز بھی آ جاتے ہیں، جن کو اگر صحیح ٹائم پہ ایڈریس کیا جائے تو ان کو کوالٹی آف لائف مل سکتی ہے. اگر نہیں کیا جائے، وہ اگر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، سو اٹ کریٹس مور پرابلمس. کیونکہ آپ اپنی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، آپ اپنی کچھ ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں مل پا رہا، پھر آپ ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے. اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب شروع سے پیرنٹس کی ٹیک کیئر کی جائے، دیکھا جائے. موسٹلی ہمارے میں کیا ہو گیا، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ہارٹ کی پرابلم، بٹ اگر ان کو بگننگ سے ہی ایڈریس کیا جائے گا تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اگر ٹائم پہ ان کے علاج ہوتے رہیں گے چیزوں سے تو آپ پہ بھی اس کا برڈن پھر کم آتا جائے گا. تو اس لیے میری سب سے گزارش ہوگی، اپنے پیرنٹس کا ریگولر چیک اپ کروائیں آپ لوگ، ان کو ریگولرلی ان کو ٹائم دیں، کوالٹی آف ٹائم دیں، جن سے وہ بیچارے بھی لونلی فیل نہ کریں. جنہوں نے ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے وقف کر دی، وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. تو میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مطلب لڑکی سے بھی ریکویسٹ ہے اور لڑکے سے بھی ریکویسٹ ہے، دونوں سے ریکویسٹ ہے. اور ان کے بچے ہیں آگے جو گرینڈ پیرنٹس، گرینڈ کڈس ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے میری کہ آپ سب جو ہیں اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا بہت دھیان رکھیں، کیونکہ وہ خدا کی رحمت ہے آپ پہ. بزرگ جب بیٹھا ہوتا ہے نا، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میری سب دادی، دادا، نانی، نانا سب کی بات میں کروں گی، لیکن کچھ ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے، ابھی تو سب کے کلوز ہوتے ہو آپ، لیکن وہ وقت تھا کہ ہم اپنی نانی کے قریب بہت تھے، اس کے بعد دادی کے قریب بھی تھے. تو جب بھی ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے بات کرتے تھے تو دعائیں ملتی تھی. جب ہم ایگزام پہ جاتے تھے تو نانی ہماری پیٹھ تھپ تھپا کے ہمیں بلیسنگ دیتی تھی کہ خدا آپ کو کامیاب کرے، آپ اپنے ایگزام کے لیے جا رہے ہیں. اسی طرح جو دادی تھیں وہ بھی جب بھی ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے وہ ہمیں
اچھی اچھی باتیں سکھاتی تھیں، اپنی ایکسپیرئنسز بھی شیئر کرتی تھیں، اور مطلب دعائیں بھی دیتی تھیں. مطلب تو بزرگ کوئی بھی ہیں، پیرنٹ جو ہیں وہ بزرگی کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں نا. تو جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، اگر آپ ان کے بنا کہے ان کے لیے چیزیں کریں گے، جو ان کے اندر سے دعا نکلے گی نا، وہ آپ کی بہت بڑی بڑی مشکلوں کو دور کریں گی. تو آپ سب لوگ اپنے پیرنٹس کو مت نگلیکٹ کریں، ان کو پورا ٹائم دیں، ان کو سنیں، ان کے پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کریں. ہوتی ہیں کچھ چیزیں، سچویشنز مشکل بھی آتی ہیں زندگی میں، بٹ اگر آپ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو زندگی آسان ہوگی. اگر ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ریٹرن میں وہ، اگر ہم انہیں تھوڑا سا اپنے ٹائم دیتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں، سو دے ڈیزرو دیٹ. اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اپنے ماں باپ کی، مطلب بزرگ ماں باپ کی ایسے ٹیک کیئر کریں، ان کے آگے نہ بولیں جیسے کہ انہوں نے آپ کی ٹیک کیئر کی تھی جب آپ پیدا ہوئے تھے، جب آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. انہوں نے آپ کو اس دنیا پہ لایا اور سب کچھ سکھایا. تو میری آپ سب سے، مطلب میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ، ایک جنرل میسج میں دے رہی ہوں. کسی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس بارے میں بات کروں، تو پلیز اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں، اپنی فیملی کا بھی دھیان رکھیں، چیزوں کو بیلنس کر کے اپنے پیرنٹس کو بھی ٹائم دیں. اور میری دعا رہے گی سب پیرنٹس کے لیے بھی، سب فیملیز کے لیے بھی، اللہ ان سب کو جو ہے اپنی نعمتوں سے نوازے. ویسے بھی ہم جو یہ منتھ رمضان کا جا رہا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ بلیسڈ منتھ ہے ہمارے لیے، کہ ہمیں موقع خدا نے پھر دیا ہے کہ ہم توبہ کر کے ہم اپنے آپ میں تبدیلیاں لائیں، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. مطلب پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر بندہ ایک لرننگ پروسیس میں ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ رہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا بہتر ہم اپنے آپ کو کر سکیں اتنا بہتر کریں. اور پلیز سب اپنے پوری فیملی کا آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، ان کی رسپیکٹ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں جیسے میں نے بولا ہوا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اچھا کریں جیسے میں ہمیشہ بولتی آئی ہوں. اس کا ریوارڈ آپ کو خدا دے گا. تھینک یو سو مچ. اینڈ سب جو ہے رمضان میں جو ہے اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.